خواتین حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو نیو یارک سے. سوری فار کمنگ آؤٹ لیٹ. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے جس کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں کہ ایزوسپرمیا اور ویریکوسیل کا کیا تعلق ہے. یہ ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے اور ہمارے ناظرین کو سلسلے میں معلومات کی کافی کمی ہے، تو جس کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں. ایزوسپرمیا اور ویریکوسیل اکثر خواتین و حضرات جو کہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں اور خاص طور قریباً انفرٹیلیٹی کی جو وجہ ہے اس میں 40 سے آلموسٹ 50% جو پرابلم ہے وہ ہمیں میلز میں دیکھنے میں آئی ہے، خاص کر پاکستان میں. ہماری کم علمی کہہ لیں یا ہماری جہالت کہہ لیں، ہم خواتین کو ہی اس میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جس کے لیے یہ ایک ڈسٹربنگ فیکٹ ہے کہ ہم خواتین کو اس سارے مسئلے میں بلیم کرتے ہیں، جبکہ 40 سے 50% مرد حضرات میں یہ پرابلم پایا جاتا ہے. ویریکوسیل ایک پیدائشی بیماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وزن اٹھایا یا آپ نے کرکٹ کھیلی یا آپ کو ہاکی لگ گئی یا کرکٹ کی بال لگ گئی. وہ ہم احتیاطاً آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی انجریز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پین ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے اس جگہ میں جس وجہ سے ہم اکثر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے یا پین کیوں ہو رہی ہے. لیکن یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ویریکوسیل ایک پیدائشی بیماری ہے. اس کا آپ کے ہاکی کھیلنے، فٹ بال کھیلنے، وزن اٹھانے، لیفٹ رائٹ دوسری تیسری چیزیں کرنے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو یہ واحد بیماری ہے یا جو کہ ٹریٹیبل ہے، کیوریبل ہے. اس کے مقابلے میں جو بیماریاں ہیں میجورٹی 99.99% ان کے جو افیکٹ ہیں، اثرات ہیں، وہ ریورسیبل نہیں ہیں، یعنی کیوریبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کسی شخص کو کمپلیٹ ٹیسٹیکولر فیلئر ہے، یعنی اس کے ٹیسٹیز کام ہی نہیں کر رہے یا پیدائشی طور پہ کمپلیٹلی فیل ہیں، تو وہ ریورسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو ریڈیشن دی گئی ہے یا کیمو تھراپی دی گئی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہے، کمپلیٹلی ڈیڈ ٹیسٹیز ہیں. ٹھیک ہے. سپرم کاؤنٹس آپ کچھ بھی کر لیں واپس نہیں آئیں گے. اسی طرح وائرل انفیکشنز ہیں یا بیڈ ممپس جن کو ہوا ہے، اورکائٹس ہوا ہے، سیویئر قسم کی انفلیمیشن ہوئی ہے، تو وہ اس میں آپ کے چانسز ریکوری کے بہت کم ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ویریکوسیل یہ واحد بیماری ہے جو کہ قابل علاج ہے، اور اس میں آپ کے جو ایزوسپرمیا ہے، یعنی آپ کا جو سپرم کاؤنٹ ہے، وہ ریورسیبل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ایک سیریز میں دیکھا گیا ہے کہ آلموسٹ 83% پیشنٹس جو ہیں وہ ریورسیبل ہوئے ہیں اور ان کے سپرم کاؤنٹس بہتر ہوئے ہیں. اچھا، ایزوسپرمیا ہے کیا؟ ایزوسپرمیا کا مطلب ہے نل، زیرو سپرم کاؤنٹ. ٹھیک ہے. آپ کے اندر 15 ملین سے لے کے 200 ملین تک آپ کے سپرم کاؤنٹ ہونا ضروری ہے فار نارمل فرٹیلیٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اگر اس سے کم ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اولیگوسپرمیا، یعنی سپرمز کی تعداد کم ہے. اب ایک ایزوسپرمیا ہوتا ہے جو کہ نان ابسٹرکٹیو ہوتا ہے، یعنی
کہ آپ کے جو ڈکٹس ہیں جہاں سے سپرم بنتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے obstructive azoospermia, یعنی کہ آپ کے جو ڈکٹس ہیں وہ بند ہیں اور وہ بڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ جب ہم آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا ہم آپ کا ایگزامینیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سیمینل ویزائکل یا پروسٹیٹک گلینڈ کے سامنے ایک مڈ لائن سسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہمیں فیل ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا جو ڈکٹس ہیں وہ بند ہیں اور ان کا سائز قریباً 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ میجرمنٹس ہیں جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. سو دو قسم کے ایزوسپرمیا ہیں، ایک ہے obstructive اور ایک ہے نان obstructive، یعنی ایک آپ کے ڈکٹس بند ہو جانے کی وجہ سے ہے اور ایک ہے آپ کا ڈکٹس کھلے ہوئے اور تب بھی آپ کو ایزوسپرمیا. ایزوسپرمیا ہے زیرو سپرم کاؤنٹ، نیل سپرم کاؤنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی جو میں نے وجوہات پہلے ذکر کی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ویریکوسیل یہ واحد وجہ ہے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ واحد ریزن ہے جو کہ ریورسیبل ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے اور آپ میرڈ ہیں اور فرٹیلیٹی کے ایشو ہیں تو آپ پہ اس کا علاج لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ ریورسیبل ہے، اس کو آپ جتنا ڈیلے کریں گے اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ویریکوسیل obstructive اور نان obstructive دونوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سی ٹیکنیک ہیں. جب آپ کے سپرمز بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سپرم کاؤنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں نان obstructive جس میں کوئی بلاکیج نہیں ہے آپ میں، تو آپ پریگننسی نارملی آپ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویریکوسیل ٹھیک ہونے کے بعد عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ 4 سے 6 مہینے کے اندر یہ سپرمز جو ہیں آپ کے نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں مریض ہمارے وہ نارملی پریگننسی اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، obstructive ایزوسپرمیا میں یہ ہے کہ یا تو سرجیکلی اس کو ہم ٹھیک کریں یا ہم سپرمز آپ کے ایسپریٹ کر لیں اور آپ کو ایکسی انٹرا یا آئی وی ایف، یہ دو ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم آپ کو فرٹیلائز کر کے پریگننسی اچیو کرا سکتے ہیں. سو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو اگر ویریکوسیل ہے تو آپ اس کا علاج ضرور کرائیے. اکثر مرد حضرات کو ویریکوسیل کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. یاد رہے کہ سینکڑوں مریض ہیں ہمارے پاس جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو ویریکوسیل ہے. اس میں سے ایک اسمال پرسنٹیج ہے مریضوں کی جن کو کبھی کوئی درد محسوس ہوتا ہے یا تھوڑی سی بھاری پن محسوس ہوتا ہے یا گرمائش بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. یاد رہے کہ اللہ پاک نے ٹیسٹیز اور یہ آرگنز جسم سے باہر رکھے ہیں، یعنی مین باڈی سے، تاکہ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 98.6 سے کم ہو. جب بھی 98.6 سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ سپرمز کی کوالٹی بھی خراب ہوگی اور جو ان کے ہیڈ کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر پریگننسیز ہوتی ہیں اور مس کیریجز کی طرف چلی جاتی ہیں یا اول سے شروع سے پریگننسی ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سو گزارش یہ ہے کہ ویریکوسیل قابل علاج ہے. اس کے دو طریقے ہیں علاج کے. ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے سرجری کا، جس کا جو ہم آج سے 25-30 سال پہلے کرتے تھے وہی ٹیکنیک آلموسٹ چل رہی ہیں. اس کو مائکرو سرجری بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں فیلئر ریٹ زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو ایک وین نظر آ رہی ہوتی ہے جبکہ 2 سے 3 وینز وہاں موجود رہتی ہیں. ہم سرجری میں ہم ایک وین تو بند کر پاتے ہیں جبکہ دوسری جو 2 وینز ہیں وہ کھلی رہ جاتی ہیں. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، پھر ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس میں ہمیں پھر وہی صورتحال نظر آتی ہے. اب کیا ویریکوسیل کر کیا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ویریکوسیل کے ویلوز ہیں جو کہ موومنٹ کرتے ہیں اوپر نیچے کی طرف اور خون کو واپس ہارٹ کی طرف ان کو لے کے جانا ہے. وہ خون کو واپس نہیں لے جا پاتے.
جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے اور اس میں ٹاکسک کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ٹیسٹس کو متاثر کرتے ہیں. یہاں تک کہ کڈنی سے اور ایڈرینل گلینڈ جو کہ کڈنی کے پاس ہے اس کے جو اجزاء ہیں یا ٹاکسک مٹیریل ہے وہ بھی آپ کی گونیڈل وین سے ٹیسٹس تک پہنچ رہا ہوتا ہے. پھر جو ہیٹ ایکسچینج میکینزم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو ہم علاج نہ کریں اور یہ صورتحال کافی اگر خراب ہو جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وینز اس قدر بڑی ہو جاتی ہیں کہ ان میں سے خون بھی سیپ کرنے لگ جاتا ہے, سیپیج شروع ہو جاتی ہے, یعنی لیکیج شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام حضرات میں نہیں ہوتا لیکن ہم نے کچھ سینئر ایج گروپس میں دیکھا ہے. اینی وے مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ سرجری ایک آپشن ہے لیکن اس کے فیلئر ریٹس بہت زیادہ ہیں. سو لہٰذا ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیک جس کو 3D پریسیجن گائیڈڈ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں یہ انٹروڈیوس کیا ہے. اور اس میں الٹرا ساؤنڈ تو آپ کو ایک وین کا بتا رہا ہوتا ہے جبکہ آپ کی 2 یا 3 یا اس سے بھی زیادہ وینز بھی ہوتی ہیں اور برانچز بھی سائڈ سے آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی جو خراب ہوئی ہوئی وین ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. سو لہٰذا اس ٹیکنیک سے ہم ان تمام وینز کو دیکھ لیتے ہیں اور ان برانچز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ سائڈ سے آ رہی ہیں جو کہ سرجری میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. خاص میڈیکیشن جو کہ ہم انٹراکرینیل اینیورزم اے وی میل فارمیشن اس کے لیے یوز کرتے ہیں, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے برین میں جو یوز کرتے ہیں وہ الحمدللہ ہمیں اویلیبل ہوئی ہے ریسنٹلی جو کہ صرف US لائسنس فزیشنز کو یہاں پہ ایشو کیا جاتا ہے جن کو ٹریننگ ہے, جن کو ایکسپرٹیز ہے اور خاص مقدار میں وہ ریلیز کی جاتی ہیں دوائیاں جو کہ ہم کیری کرتے ہیں USA سے پاکستان کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد رہے کہ اس میں ہم کسی قسم کی کوئی فورن باڈی کوائل یا کوئی تار کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کرتے. خاص میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے کیمراز کے اوپر اور 360 ڈگریز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی وین جو کہ خراب ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے وہ بچ نہ جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنے سامنے ہم ان کو بند کر دیتے ہیں فار ایور. ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہ آ رہا. اور یوزلی 2 اپروچز ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ ہم گروئن کے ذریعے جائیں یعنی رائٹ سائڈ کی آپ کی ران کے ذریعے یا آپ کی نیک کے ذریعے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی وین ہے اس کو جگولر وین کہتے ہیں, چھوٹی تو میں ویسے ہی استعمال کر رہا ہوں, اچھے سائز کی وین ہے, اس سے ہم جاتے ہیں سیدھا آپ کی لیفٹ رینل وین میں یا اگر ہمیں جانا ہے تو رائٹ رینل وین کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم لیفٹ رینل وین کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. اور پروسیجر ناٹ مور دین 45 منٹس ٹو این آور اور اس کے بعد ہم آپ کو 2 سے 3 گھنٹے آرام کراتے ہیں. اس کے بعد آپ کو چیک کرتے ہیں اور آپ کو چلتا ہوا گھر بھیج دیتے ہیں. ریکوری از ویری ویری فاسٹ ان لائک سرجری جس میں آپ کو 2 ہفتے سے 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اور انسیجن بھی ہے, سٹیچز بھی ہیں, سارا کچھ ہے اور پلس فیلئر ریٹ بھی ہے. یہ ٹیکنیکلی 99 to 100% سکسیسفل ٹیکنیکلی پروسیجر ہے اور اس کے ریزلٹس آر ٹریمنڈس. ٹھیک ہے. ویریکوسیل کی ریپیئر ہم گارنٹی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے ٹیسٹیز میں کتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ 83% تک لوگ ریکور کر جاتے ہیں. اگر آپ ینگ ہیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں, اگر آپ مڈل ایج ہیں تو اور کم ہیں, اگر آپ سینئر ایج میں تو چانسز اس کے مطابق کم سے کم ہیں. ٹھیک ہے. تو شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ضرور اس علاج کو کنسیڈر کریں. ہماری 2 سائٹس ہیں. لاہور میں ہم حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بالکل سامنے واقع ہے وہاں اویلیبل ہیں. دوسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل ہے جو کہ IBA کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے ہے.
ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322. ہماری ٹیمز آف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیلی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب فرٹیلیٹی کے ڈاکٹرز ہیں, FCPS ہیں, برٹش ٹرینڈ ہیں, اور ٹاپ آف دا لائن ڈاکٹرز ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرے بہاف پہ پیشنٹس کی اسکریننگ کرتے ہیں. ہماری ٹیمز میں یورولوجسٹ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو کارڈیولوجسٹ بھی شامل ہیں, ڈائٹیشینز بھی شامل ہیں. ہر قسم کے ڈاکٹرز ہمارے گروپ میں موجود ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ڈاؤن دا روڈ اگر آپ کو IVF یا ایک سی کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی ہماری ٹیم کے ساتھ ایفیلیٹڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. سو اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو فرام نیو یارک, آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ. آج کا موضوع ہمارا ایزوسپرمیا اور ویریکوسیل کا کیا تعلق ہے. تو ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. ہمیں رضا ابرو صاحب نے جوائن کیا ہے, لیاقت خان صاحب نے جوائن کیا ہے, رانا نوید انجم صاحب نے جوائن کیا ہے. یہ ہر ہاسپٹل کے اپنے چارجز ہوتے ہیں, اور پبلکلی ہاسپٹل جو ہے ہمیں منع کرتے ہیں کہ آپ چارجز نہ ڈسکس کریں. لیکن یقیناً ہم آپ کو اگر آپ کے پاس رپورٹس ہیں, جو بیسک رپورٹ ہمیں چاہیے وہ آپ کا اسکروٹل الٹرا ساؤنڈ ہے, اسکروٹل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ, جو کہ ہمیں درکار ہے. جو آپ ہمیں بھیجیں گے تو ہم اس کو دیکھ کے آپ کو فری آف کاسٹ مشورہ دیتے ہیں. اگر آپ کے ٹیسٹ مکمل ہو جاتے ہیں اور ساری چیزیں, اور آپ آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں, تو میں آپ سے خود بات کرتا ہوں اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو دیتا ہوں, اور پھر آپ کی رجسٹریشن کا پروسیس کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ نشست ہماری ویریکوسیل پیشنٹس کے لیے ہے. اس میں دوسرے موضوعات ڈسکس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اس میں ہمیں یہ یاد رہے, محمد عامر صاحب نے کچھ لکھا ہے. دیکھیے عامر صاحب, میری ٹیمز اویلیبل ہوتی ہیں. میں ایک ویری بزی فزیشین. اگر آپ کو کسی نے ویٹ کا کہا ہے تو آپ دوبارہ ان سے رابطہ کیجئے اور آپ ان کو دوبارہ اپنی رپورٹس بھیجیے تاکہ آپ کو وہ ڈیٹیل بتا سکیں. محمد طیب صاحب نے جوائن کیا, سر مائکرو سرجری کروانے کے بعد بھی کاؤنٹ پورا نہیں ہو رہا. دیکھیے میں نے بتایا آپ کو, اس میں عرض یہ ہے کہ ایک وین بند ہو جائے گی سرجری سے, لیکن 2 وینز یا 1 وین رہ جاتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کرائیں, اور اگر آپ کو ویریکوسیل ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ نان سرجیکل طریقہ علاج ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں شامل, اس میں آپ کو ہم بے ہوش نہیں کرتے, یعنی آپ کو حلق سے آپ کے ٹیوب نہیں ڈالتے, اور آپ مائلڈلی سیڈیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی درد کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور آپ چلتے پھرتے آتے ہیں, اور چلتے پھرتے ہم آپ کو گھر واپس بھیج دیتے ہیں. یاد رہے کہ ایوری اسٹیپ آف دا وے آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, نرسز موجود ہوتی ہیں, اور ہم ہر طریقے سے تسلی کرتے ہیں کہ آپ OK ہوں. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے, یہ 3D پریسیجن گائیڈڈ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں ہم ہر اینگل, ہر طریقے سے تسلی کرتے ہیں کہ آپ کی ایب نارمل وینز جو ہیں وہ ان کا علاج ہو گیا ہے, اور اس کو ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. ہمیں اشفاق آوان صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اشفاق صاحب. اگر آپ کا کوئی ریلیونٹ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ نشست ہماری میرڈ کپلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں اگر خواتین بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. یاد رہے کہ انفرٹیلیٹی کی وجہ صرف خواتین نہیں ہے. ٹھیک ہے, قریباً 40 سے 50% انفرٹیلیٹی کی وجہ پاکستان میں خاص کر مرد حضرات میں ویریکوسیل یا اس جیسی علامات یا اس جیسی ڈیزیز پروسیس ہے. محمد طیب صاحب, سر ٹریٹمنٹ کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے کہ نارمل کاؤنٹ پورا ہونے کے لیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے آپ کے جو سپرم کاؤنٹ ہیں وہ دن میں گھنٹوں کے حساب سے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم نے دیکھا ہے
کیونکہ یہ ایک دن میں تو ہوا نہیں آپ کو پرابلم، تو چند مہینے سے لے کے اپ ٹو 6 months لگ جاتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ ریکوری ہو، اور آپ کے سپرمز دیکھیے کاؤنٹ ہی صرف نہیں ہوتا، آپ کا جو ڈی این اے ہے وہ نارمل ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اس ٹیسٹ کا نام ہے ڈی این اے فریگمنٹیشن انڈیکس، ٹھیک ہے؟ وہ چند ہاسپٹلوں میں پاکستان میں ہو رہا ہے، جس سے ہمیں مطلب سب سے بہتر طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سپرم نارمل ہیں کہ نہیں۔ بظاہر آپ کا سپرم نارمل ہو رہا نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کا اگر ڈی این اے یعنی اس کے ہیڈ کے اندر جو ڈی این اے وہ اگر خراب ہے تو وہ سپرم بیکار ہے۔ سو اٹس اے ویری گڈ کویشچن، اور صرف کاؤنٹ ہی نہیں، سپرم کا نارمل ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم ایک سپرم سے بھی آپ کی پریگننسی کروا سکتے ہیں، یعنی ایکسی کے ذریعے جس میں ہم آپ کا سپرم لے کے ایگ کے سائٹوپلازم یعنی ایگ کے اندر انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، اس کو ایکسی کہتے ہیں، یا آئی وی ایف ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس کے ذریعے، یا اگر آپ کے نارمل کاؤنٹ ہیں، نارمل ڈی این اے، تو آپ نارملی بھی پریگننسی اچیو کر سکتے ہیں۔ سر مہر عرفان سر، ان کا سائز بھی ہوتا ہے ویریکوسیل؟ دیکھیے جو بھی وین ہے اگر وہ 2 ملی میٹر سے زیادہ ہے یا 2 ملی میٹر ہے اور آپ کو انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے، یہ ایک ڈاکٹر نے بھی آج ہمارے پوچھا کہ یہ سائزز کا کیا ہے، تو ہمارے لیے سائز میٹر نہیں کرتا، آپ کی سمٹمز میٹر کرتے ہیں، لیکن جو منیمم سائز جس پہ ہمیں تشویش ہوتی ہے وہ ہے 2 ملی میٹر۔ اگر 2 ملی میٹر ہے آپ کی وین تو اور ساتھ انفرٹیلیٹی ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا۔ عاقب جاوید آوان صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا ٹیسٹیز کا سکڑ جانے یا چھوٹا ہونے میں بھی ویریکوسیل کی علامات ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں۔ یہ اوور پیریڈ آف ٹائم اگر آپ اس کا علاج نہیں کرا رہے تو ٹیسٹیز جو ہیں وہ اپنے سائز سے چھوٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ ٹاکسک کیمیکلز جا رہے ہیں اور ٹاکسیسٹی جا رہی ہے، ہیٹ بھی بڑھی ہوئی ہے، تو یہ irreversible ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی آپ علاج کرائیں گے اتنا آپ کے چانسز زیادہ ہیں، اس میں ڈیلے کرنا جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو انفرٹیلیٹی ہے اور آپ کو ویریکوسیل ہے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ ہم جو علاج کرتے ہیں نان سرجیکل ہے، ٹیکنیکلی 99 to 100% اس کا سکسیس ریٹ ہے کہ آپ کا ویریکوسیل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کا جو ٹیسٹیز کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے۔ ہم ہارمون ٹیسٹ کراتے ہیں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہے، لیکن اٹس ناٹ 100% گارنٹیڈ۔ جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے، جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے فار ایئرز اینڈ ایئرز، اس میں یہ کہ آلموسٹ 83% تک ریورسبلٹی کے چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو سرجری جس میں 63%، 63% لٹریچر میں ہے۔ سو اس سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے drimtiazahamed.com، اس پہ آپ جا سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر اویلیبل ہے ہمارے لیکچرز، پرانے لیکچرز، اور آپ کے کوئی بھی اگر سوالات مس ہو گئے تو آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ زینت اللہ اوان صاحب، آپ نے واٹس ایپ کا پوچھا ہے۔ دیکھیے اس طرح واٹس ایپ پہ آنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم لائیو جا سکیں آپ سے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322۔ مہر خالد صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کافی علاج کیا ہے، ٹوٹل کاؤنٹ ٹھیک ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو ویریکوسیل ہے تو اس کا علاج آپ کو کرانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ویریکوسیل واحد بیماری ہے جو کہ ریورسیبل ہے، جو قابل علاج ہے، اس کو اگنور کرنا صحیح نہیں ہے۔ اقبال صاحب آپ کا ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے، آپ علیحدہ سے ہمیں میسج کر دیجیے گا تو ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔
آج کی جو نشست ہے یہ ویریکوسیل اور ایزوس پر بھی ہے. اس کے بارے میں جو مردوں میں بانجھ پن کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ ویریکوسیل ہے، اور یہ واحد وجہ ہے جس کا علاج ممکن ہے. باقی جتنی بھی وجوہات ہیں وہ لا علاج ہیں. ٹھیک ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ویریکوسیل قابل علاج ہے، اس کو اگنور نہ کیجیے. میں خود پاکستان سے ہوں، قریباً 27 سال سے امریکہ میں ہوں. میں نے خود دیکھا ہے لوگ حکیم کی دوائی کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی یہ دوائی وہ دوائی. دیکھیے یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے، یہ آپ کا پلمبنگ کا ایشو ہے، یہ کسی دوائی وغیرہ سے نہیں ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہے، اس کا علاج آپ کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگنور نہ کیجیے. مہر عرفان صاحب، اس طرح بتانا ہمارے لیے مشکل ہے، آپ رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کیجیے، اور یاد رہے کہ اسکروٹل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہمیں چاہیے جس میں آپ کی وینز کی سائز بھی ہمیں بتایا گیا ہو. یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ الٹرا ساؤنڈ آپ کو لٹا کے کیا جاتا ہے یا آپ کو کھڑا کر کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ سے لمبا سانس لیا جاتا ہے کہ آپ لمبا سانس لیں اور زور لگائیں نیچے کی طرف، جیسے آپ پکانے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کی وینز جو ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ میجرمنٹس کی جاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے. پھر ہم ریورسبل آف فلو دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کا بلڈ جو ہے وین کا تو واپس جانا چاہیے نا ہارٹ کی طرف، یہ وہیں جا رہا ہوتا ہے نیچے کی طرف. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ویریکوسیل ہے. سر شادی کے ہمیں علی نواز سنجرانی صاحب نے پوچھا ہے، سر شادی کے کتنے عرصے بعد ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے اگر پریگنینسی اچیو نہیں ہو رہی؟ بہت اچھا سوال کیا ہے علی نواز صاحب آپ نے. قریباً 1 سال کے بعد آپ کو علاج کی طرف ضرور جانا چاہیے. اور یاد رہے کہ ہر دفعے یہ فالٹ عورتوں میں نہیں ہوتی، قریباً 40 سے 50% جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان میں پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگنور نہ کیجیے، یہ لا علمی کی وجہ سے ہے. ہمارے خاندانوں میں بہت کمپلیکیشنز دیکھنے میں آتی ہیں کہ سارا ملبہ جو ہے آپ خاتون پہ ڈال دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. عبدالحلیم صاحب، سر آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ میں یقین بہت جلد پاکستان آؤں گا، لیکن یاد رہے کہ میری ٹیمز آف ڈاکٹرز جو ہیں کنسلٹنٹس کی وہ اویلیبل ہیں ڈیلی. ٹھیک ہے، وہ میرے بہاف پہ پیشنٹس دیکھتی ہیں، جس طرح امریکہ میں بھی میرے جونیئرز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور میرے سے رابطہ ہوتا ہے. لیکن یاد رہے کہ آپریٹ میں خود کرتا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اسکروٹل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کرائیں کسی بھی پراپر کلینک سے، ہاسپٹل سے، اور وہ ہمیں واٹس ایپ کیجیے. ٹھیک ہے، اور یہ رپورٹس میرے تک آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، پھر مزید آپ کو ایڈوائس دی جاتی ہے کہ فلاں آپ یہ ٹیسٹ کرا لیجیے. آپ کے تمام ٹیسٹ مکمل ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے خود رابطہ کرتا ہوں، آپ سے خود بات کرتا ہوں، اور پھر ہم آپ کو اپنے گروپ آف ڈاکٹرز کے پاس بھیجتے ہیں. اس میں سے ایک ڈاکٹر ہم آپ کو اسائن کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی تمام ہسٹری، آپ کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اور آپ کی رجسٹریشن کراتا ہے. اس میں علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ہاسپٹل کے ساتھ ہو، کیونکہ ایک خاص تعداد سے زیادہ میں پیشنٹس آپریٹ نہیں کر سکتا، جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس ٹاپ آف دا لائن فرٹیلیٹی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، برٹش کوالیفائڈ ہیں، اور یہ سب میری نگرانی میں کام کرتے ہیں. ہمارے 2 سینٹرز ہیں، ایک لاہور میں ہے حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے. دوسرا سینٹر ہمارا اومائی ہاسپٹل ہے جو کہ آئی بی اے کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے بالکل سامنے ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331 259 7322. یاسر نعمان، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں، الٹرا ساؤنڈ لاہور سے کرائیں. آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر کوئی اچھی جگہ ہے تو وہاں بھی، اگر چغتائی لیب ہے وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں، شوکت خانم سے معلوم کر سکتے ہیں، اسلام آباد ڈائگنوسٹک سے معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ لاہور آ سکتے ہیں تو النور ڈائگنوسٹکس شادمان لاہور، وہاں کے ریڈیولوجسٹ کو ہم نے ٹرین کیا ہے، اویلیبل ہیں، اور آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ بھی وہ دیتے ہیں. یہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے بالکل سامنے ہے، النور ڈائگنوسٹک شادمان لاہور.
سمیع رحمان صاحب، ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیسٹ رپورٹس بھیجی ہیں، آپ کو پاکستان کب آؤ گے؟ دیکھیے آپ بھیجیے رپورٹس، ہم دیکھ سکتے ہیں، امریکہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ٹیمز آف ڈاکٹرز جیسے میں نے عرض کیا اویلیبل ہیں، اور یہ سب میری نگرانی میں کام کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ آپریشن میں خود کرتا ہوں، آپ کا علاج میں خود کرتا ہوں، اس پروسیجر کو میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک خود کرتا ہوں۔ ہمیں مہر خالد عباس صاحب نے پوچھا ہے سر ملتان میں بھی آپ کی کوئی برانچ ہے؟ نہیں، ملتان میں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، لیکن ملتان بہاولپور سے ہمارے تمام پیشنٹس لاہور آتے ہیں، صرف 3 گھنٹے کا سفر ہے، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے، اپنی رپورٹس بھیجیے۔ رپورٹس میں ہمیں اسکروٹل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ چاہیے، جو کہ کسی ریپیوٹڈ جگہ یعنی کسی اچھی پراپر جگہ سے ہوا ہوا، اس میں شوکت خانم شامل ہے، چغتائی لیب شامل ہے۔ عبدالحلیم صاحب، میں نے آپریشن کیا ہے 2019 میں ڈاکٹر عزیز عبداللہ سے۔ جی دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر کا نام نہ لکھیے، یہ پرائیویٹ ڈسکشن ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ہم بلا وجہ اس میں ڈسکشن میں لائیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایشو ہے آپ ہمیں رپورٹس بھیجیے اور ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہم آپ کو فری آف کاسٹ مشورہ دیتے ہیں امریکہ سے، ٹھیک ہے۔ ارمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، گریٹ جاب سر۔ اختر OMI کراچی، بہت بہت شکریہ اختر، امید ہے آپ خیریت سے ہوگے۔ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو نیو یارک سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے ہمارا ایزوسپرمیا اور ویریکوسیل، جس میں ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ ویریکوسیل ایک واحد وجہ ہے اور جو کہ قابل علاج ہے، جبکہ 99% جو وجوہات جن کی وجہ سے ایزوسپرمیا ہے وہ کیوریبل نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ویریکوسیل ہے تو اس کا علاج کرائیے، یہ قابل علاج ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کو فری آف کاسٹ مشورہ دیتے ہیں۔ علاج ہمارا 2 سائٹس میں ہوتا ہے، جو کہ ہاسپٹل کی زیر سایہ ہوتا ہے، ان کی اپنی کاسٹ ہے۔ حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے، دوسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل کراچی ہے، جو کہ کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر اور IBA کے عقب میں واقع ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322 0331-259-7322۔ اس سلسلے میں جو بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔